ٹھیک ہے بھائی، تو اب ہماری کہانی چلی گئی تھی کہ وہ میز میں دوڑ لگا رہا ہے اور اس کے راستے میں مختلف قسم کی مزاحمتیں آ رہی ہیں، اور شروع میں تو اسے بہت پریشانی ہوئی کیونکہ اسے بھاگنے کی عادت ختم ہو گئی تھی اور وہ مشکلات جھیلنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ کون بھاگ رہا ہے میز میں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اگلے کئی دن تک اسے ادھر ادھر چند چیز کے ٹکڑے دکھائی دیتے رہے، لیکن کوئی بڑا ذخیرہ اسے نہیں ملا۔ تو بس وہ جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ کھاتا بھی جا رہا تھا اور اس میں انرجی بھی مل رہی تھی، لیکن وہ اصل میں تلاش میں کس چیز کے تھا؟ کہ اسے ایک بہت بڑا ذخیرہ مل جائے، ٹھیک ہے، جو اس کی اگلی زندگی کے لیے اس کے پاس ہو۔ تو میز میں جو اس کا سفر تھا اسے وہ آسان نہیں لگ رہا تھا، مشکل لگ رہا تھا، اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ پہلے کے مقابلے میں میز بھی بدل گیا ہے۔ یعنی جن دنوں میں وہ اسٹیشن سی تک پہنچنے کی جدوجہد کر رہا تھا، ان دنوں میں میز کچھ اور تھی۔ میز کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، بھول بھلائیاں، وہ کچھ اور تھی۔ اگر آپ اس کو ریفلیکٹ کریں اپنی لائف سے تو ہم بولیں گے زندگی، حالات۔ آج سے 10 سال پہلے کے حالات کیا تھے؟ کچھ اور تھے۔ اگر ہم نے 10 سال کے اندر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا اور 10 سال کے بعد دوبارہ سے جدوجہد کرنی پڑ جائے پیسے کمانے کی، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا وہی ہے جو پہلے تھی؟ دنیا وہ نہیں ہے۔ پہلے آپ کو مثال کے طور پر جاب تلاش کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنے پڑتے تھے وہ کچھ اور تھے، اور اب آپ کو جاب تلاش کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنے پڑ رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ تو اگر آپ نے 10 سال 20 سال پہلے جو کچھ سیکھا تھا اور جس کو استعمال کر کے آپ کسی خاص جگہ تک پہنچے تھے، اور زمانہ بدل جانے کے بعد آپ نے اس کو ایڈاپٹ نہیں کیا، اس تبدیلی کو آپ نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا، اور 20 سال کے بعد پھر آپ کو اسی راستے سے گزرنا ہو، تو آپ کو کیا خیال ہے کہ راستہ وہی رہے گا؟ راستہ وہ نہیں رہے گا، صحیح ہے، سچویشن وہ نہیں رہیں گی، طریقہ کار بدل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بہت مطلب پرانے زمانے کے لوگ اسی لیے نئے زمانے میں فٹ نہیں ہو پاتے، صحیح ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں خریداری کرنے کے لیے اب بڑا آسان ہو گیا نا، آپ نکالتے ہیں موبائل، اس کی ایپ لکھتے ہیں، ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کو آرڈر کرتے ہیں اور ٹھک کر کے آپ کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے۔ پہلے آپ کو رشتہ داروں کے پاس جانا ہوتا تھا تو آپ باہر نکلتے تھے تو ٹیکسی کو ڈھونڈتے تھے، ٹیکسی کا ٹیکسی آتی تھی تو آپ ہاتھ دے کے اس میں بیٹھ جاتے تھے، وہ بولتے تھے فلانی جگہ جانا ہے، وہ لے جاتا تھا آپ کو، میٹر بھی ڈاؤن ہو جاتا تھا۔ اب 20 سال کے بعد آپ نکلیں باہر یہ سوچ کر کہ مجھے نئی کراچی جانا ہے، اور آپ کھڑے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں کہ ٹیکسی آئے گی۔ آپ بڑے حیران ہو رہے ہیں تو ٹیکسی نہیں آ رہی۔ آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کالی ٹیکسی چلتی تھی یہاں، کہاں ہے وہ؟ لوگ بولے کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے کیونکہ اپنے آپ کو چینج سے نہیں گزارا، حالات تو بدل گئے۔ تو جو ہائے ہے نا، وہ اسٹیشن سی میں رہ کے آرام پسند ہو کے وہ عادی ہو گیا کچھ چیزوں کا، لیکن اب جب اسے دوبارہ جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے نئے چیز کے لیے، اور اب جب وہ میز میں بھاگ رہا ہے تو وہ حیران یہ ہو رہا ہے کہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں یا میری عادت ختم ہو گئی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو میز ہے، یہ جو بھول بھلائیاں ہیں، اس کے بھی حالات بدل گئے ہیں۔ تو 2 مزاحمتیں ہوتی ہیں آدمی کے پاس۔ ایک مزاحمت کیا ہوتی ہے کہ وہ خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، اس کی نیچر، اس کی فطرت، اس کی سوچ، اس میں طاقت، ہمت وہ جواب دے جاتی ہے، اور دوسری بات کیا ہوتی ہے، زمانے کے حالات بھی بدل جاتے ہیں، اس لیے آپ کو ریزسٹنس زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں میز بھی تبدیل ہو چکا تھا، اور یہ کہ اسے اس کی عادت بھی نہیں رہی۔ 2 مسائل پیدا ہوئے ہاں کے ساتھ۔ اچھا، اب جب وہ بھاگ تو رہا ہے میز میں، اور کبھی کبھی گڈھا آتا ہے تو گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے،
بعض اوقات گرتا ہے تو لڑک جاتا ہے، لڑک کے جب اٹھتا ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ میں ادھر بھاگوں یا ادھر بھاگوں یا ادھر بھاگوں، کہاں بھاگوں، کیونکہ میز تو بھول بھلائیاں ہیں۔ تو اسے ایسا لگ رہا تھا، اپنے اندر سوچ رہا تھا اس جدوجہد میں کہ وہ 2 قدم آگے بڑھتا ہے اور 1 قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ محسوس ہو رہا اسے کہ میں دراصل آگے بڑھ تو رہا ہوں، لیکن آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ واپس پیچھے بھی جا رہا ہوں۔ یہ احساس بہت اس کو شدت کے ساتھ ہونے لگا کہ میں آگے بھی بڑھ رہا ہوں اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ واپس پیچھے بھی ہٹتا جا رہا ہوں۔ صحیح ہے؟ تو لیکن اسے ایک بات کا بڑا زبردست یقین تھا، وہ یہ کہ جتنا وہ ڈر رہا تھا نا اسٹیشن سی پہ بیٹھ کر اس جدوجہد کو کرنے میں، وہاں بیٹھے بیٹھے جو خوف تھا، کیا خوف تھا اسے؟ اگر میں نکلا اور گم ہو گیا تو، اگر میں کسی اندھیرے جگہ پہ مر گیا تو، اگر میں نکلا اور چیز ملا ہی نہیں تو، یہ اس کو خوف تھا۔ کہاں پہ؟ اسٹیشن سی میں۔ اور اب جب وہ نکل کے بھاگ رہا ہے تو وہ یہ کمپیئر کر رہا ہے کہ اسٹیشن سی والا ڈر جو میں سوچ میں تھا میرے، وہ زیادہ تھا، اور یہ عملی طور پر جب میں چل رہا ہوں تو یہاں پہ ڈر میرے پاس اتنا نہیں ہے۔ یہ بات اس کو بڑی عجیب لگی اور اس نے چاک نکالی، رکا اور دیوار پر اس نے یہ نوٹ لکھا۔ کیا نوٹ لکھا؟ خیالی خوف حقیقی عمل سے زیادہ ڈراؤنا ہوتا ہے۔ خیالی خوف حقیقی عمل سے زیادہ ڈراؤنا ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں جو خوف ہے انجانا، وہ خوف زیادہ شدید ہے۔ اگر آپ اس پر عمل پہ آ جائیں گے تو شاید اتنا خوف نہیں ہوگا۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ جن لوگوں نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آپ نے پڑھا ہے، سمجھ جائیں گے فوراً۔ مس مطالعہ پاکستان کی مس آنے والی ہیں، کام دیا تھا، آپ کر کے نہیں لے کے گئے، اور وہ مس ہیں بڑی خطرناک، خوب چیختی ہیں اور جناب منہ پہ لگا بھی دیتی ہیں، اور 5واں پیریڈ ہے ان کا۔ اب آپ چلے گئے، آپ کے پاس کاپی نہیں ہے یا آپ نے کام نہیں کیا، وہ پہلا پیریڈ ہے، آپ کو ایک انجانا خوف ہے، ارے آئیں گے مس، چھوڑیں گے نہیں۔ پہلے پیریڈ میں آپ کو ڈر، پہلا پیریڈ کا گھنٹہ جیسی لگا، اب کون سا پیریڈ ہے؟ دوسرا، موت کا فرشتہ قریب آ رہا ہے، تیسرا پیریڈ، چوتھا پیریڈ، اس کے بعد ہاف ٹائم ہوتا ہے، ہاف ٹائم کے بعد کون سا ہوتا ہے؟ 5واں پیریڈ۔ ہاف ٹائم بھی آپ کا اچھا نہیں گزر رہا، ہاتھ پاؤں آپ کے پھول گئے، اوسان آپ کے خطائیں، کیا سوچتے ہوئے کہ بس اب کچھ ہی دیر ہوا چاہتی ہے کہ وہ مس آ جائیں گی، اور وہ ہیں بڑی خطرناک مس، لحاظ وحاظ کسی کا نہیں کرتی، صحیح ہے، بال پکڑ پک کے بھی لگا دیتی ہیں گنتی پہ، صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیے جو خیال میں آپ کا ڈر ہے نا، خیال میں ڈر ہے، صحیح ہے، اب ہاف ٹائم بند ہو گیا، آپ آ کے بیٹھ گئے، اب تو یہ ڈر پیک پہ پہنچ گئے، بالکل، ہاں بھائی کام کس نے نہیں کیا، کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ کھڑے ہو گئے اور اب آپ کی ٹانگیں بھی جائیں لرزنے لگ گئی کہ بھائی اب تو وہ وقت آ گیا۔ اب وہ مس آئیں آپ کے پاس، کام نہیں کیا، ہاتھ نکالو، آپ نے ہاتھ نکالا، انہوں نے ایک ڈنڈا مارا، ٹھک، ایک ڈنڈا مارا، ٹھک، کل کر کے لے کر آنا۔ جیسے ہی آپ کو وہ 2 ڈنڈے پڑے، آپ ایک دم حیران ہوئے کہ بس یہی تھا، یعنی جو ایکشن جو ہے نا، اس کا جو ڈر ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا اس کی سوچ کا ڈر ہے۔ اب جیسے تعبیر سوچ رہے ہیں کہ میں جہاز میں جاؤں گا پہلی بار، تو ان کو نا ایک خوف ہے، اور وہ خوف دراصل کس کا ہے؟ سوچ کا خوف۔ سوچ کا خوف، خیالی خوف حقیقی عمل سے زیادہ ڈراؤنا ہوتا ہے۔ یہ بات اگر ہم سیکھ لیں
آپ کو پتا ہے ایکشن سے کون سی چیز روکتی ہے ہمیں؟ ہاؤ کو کون سی چیز نکلنے سے روک رہی؟ ڈر. اور اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ جو خیالی ڈر ہے یہ عملی ڈر کے مقابلے میں، یہ عملی حالات کے مقابلے میں خیالی خوف زیادہ بڑا ہوتا ہے، تو ہر ڈر جو آپ کو خیالی ہوگا آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ یہ جو ڈر ہے یہ بڑا محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب ہم کام کریں گے تو اتنا ڈر نہیں ہو. تو یہ اس نے بورڈ پر لکھا اپنی دیوار کے اوپر نا، کیا؟ خیالی خوف حقیقی عمل سے زیادہ ڈراؤنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب اسے کم ہمتی محسوس ہوتی تو وہ یہ سوچتا کہ موجودہ حالات اسٹیشن سی میں رہنے کی حالت سے بہتر ہے. یعنی جب وہ اب آگے بڑھ رہا ہے، جب اسے محسوس ہوتی کم ہمتی، صحیح ہے، تو وہ کیا سوچتا؟ اس کے ذہن میں ایک بات آتی، ایک تو میری موجودہ پوزیشن ہے یہ، اور ایک میری حالت کون سی تھی؟ میں اس اسٹیشن سی میں ہیم کی طرح تھا. وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے؟ تو اسے یہ خیال آتا ہے کہ نہیں وہ تو ٹھیک نہیں، اس کے مقابلے میں یہی ٹھیک ہے. دیکھیں، جب آپ کم ہمتی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی سوچنا ہوتا ہے کہ آج کے جو حالات ہیں، کیا یہ حالات جو جدوجہد کے دوران آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کیا یہ حالات اس سے بہتر ہیں؟ اگر یہ اس سے بہتر ہیں، کیونکہ اس میں آپ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہے، وہاں تو آپ کیا تھے؟ رو رہے تھے، سر پیٹ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک نہ ایک دن وہاں مر جانا تھا بھوک سے. تو اس نے جب اسے کم ہمتی ہوتی تو وہ کیا سوچتا کہ موجودہ حالت اسٹیشن سی میں رہنے کی حالت سے بہتر ہے. اور پھر وہ یہ بھی سوچتا کہ اگر اسنف اور اسکری کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. یعنی جب آپ ڈاؤن جا رہے ہو نا تو یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ کیا اس وقت کی جو پوزیشن ہے جدوجہد کی، جدوجہد کے دوران اگر آپ کم ہمت پڑ رہے ہو تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جدوجہد کے دوران جو حالت ہے میری، جو سچویشن ہے میری، کیا یہ اس سچویشن سے بہتر ہے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا؟ نمبر ایک. اور نمبر دو، اس دوڑ میں مجھ سے کمتر لوگ بھی آگے نکل گئے ہیں، اور جب وہ نکل سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں نکل سکتا؟ صحیح. جب اسکری اور اسنف جو کہ انسان بھی نہیں ہیں کیا؟ چوہے، وہ جب نئے اسٹیشن کی تلاش میں ہمت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، میں تو چوہا نہیں ہوں، میں تو دراصل کیا ہوں؟ انسان ہوں. تو یہ دو سوچیں اسے کیا کرتی ہیں؟ دوبارہ سے ہمت دلاتی ہیں. سفر کے دوران جب وہ پچھلے دور پر غور کرتا، اب وہ بھاگتا جا رہا ہے، ہمت اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، ڈر اس کا نکل گیا ہے، اور وہ بھاگتا جا رہا ہے. راستے میں اس کو جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے چیز کے پیسز ملتے ہیں، ان کو اٹھاتا ہے، اپنی جگہوں میں رکھتا جاتا ہے، کھانے کی ضرورت آتی ہے تو کھاتا جاتا ہے. لیکن وہ تلاش میں کیا ہے؟ کسی بڑے اسٹیشن کی تلاش میں. تو اس کے دوران وہ غور کرتا جاتا ہے پچھلے دور پر، ٹھیک ہے. اور کیا غور کرتا؟ تو اسے یہ بات سمجھ آتی کہ چیز اچانک ختم نہیں ہوا تھا. یعنی اب تو وہ نکل گیا نئی جدوجہد میں، لیکن وہ کس پر غور کر رہا ہے؟ اسٹیشن سی پر. تو اسے یہ خیال آ رہا ہے کہ یار ایسا نہیں ہوا کہ وہاں چیز اچانک جو ہے وہ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. بلکہ اسے یہ اندازہ، وہ یاد کر رہا ہے اس دور کو، تو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں گریجولی ڈیمیج ہو رہا تھا. صحیح ہے، گریجولی ہمارا سسٹم، ہمارا نظام، ہمارا چیز، ہمارے تعلقات، ہمارا بزنس گریجولی ڈیمیج ہو رہا تھا. ہم لیکن اسے نوٹ نہیں کر پائے، ہم اسے دیکھ نہیں پائے. لیکن آج وہ نئی جدوجہد کے دوران جب پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے تو اسے اس بات کا سمجھ میں آ جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ اچانک ایک دن چیز غائب ہو گیا، بلکہ ایسا ہونا شروع ہو گیا تھا. اگر ہم اسی وقت کچھ انتظام کرتے،
نئے چیز کی تلاش میں نکلنے کی کوشش کرتے یا کچھ نہیں تو ایکسرسائز ہی کرتے رہتے تو شاید اتنا پریشان نہ ہونا پڑتا. آخری دنوں میں چیز تھوڑا رہ گیا تھا, اسے یاد آ رہا ہے کہ آخری دنوں میں چیز تھوڑا رہ گیا تھا, اور جو رہ گیا تھا وہ پرانا ہو چکا تھا. جو رہ گیا تھا وہ پرانا ہو گیا تھا, اور اس کا ذائقہ بھی بدل گیا تھا, اور وہ باسی ہو گیا. یعنی اب وہ نئی جدوجہد کے دوران یہ بات سوچ پا رہا ہے کہ ہمارا جو پرانا چیز تھا وہ پرانا ہو گیا تھا, گریجولی کم ہو رہا تھا, اس کا ذائقہ بھی چینج ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ باسی پڑ گیا تھا. اس وقت بھی ہم نے اس کا احساس نہیں کیا. اگر آپ اس چیز کو کسی بزنس کے بارے میں سوچیں تو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو ہمارا بزنس تھا وہ ڈے بائی ڈے کہاں جا رہا تھا, نیچے. اس کے ہونے والا جو فائدہ تھا وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا, صحیح ہے, اور اس کے اندر وہ خوبی بھی ختم ہونا شروع ہو گئی تھی جو انیشل اسٹیج پر تھی. اور اگر آپ اس چیز کو تعلقات کی بات کرتے ہیں, جو ہمارے آپس کے ریلیشن شپ ہیں, تو جو ریلیشن شپ ختم ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک اچانک ختم نہیں ہوتے, اچانک جھگڑا نہیں ہوتا, اچانک تو میں نہیں ہوتی, بلکہ ڈے بائی ڈے آپ کی ریلیشن شپ کیا ہو رہے ہوتے ہیں, ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں, صحیح. اور اس کا جو ریلیشن شپ کا ذائقہ ہے, اس کی جس سے حاصل ہونے والی جو خوشی ہے وہ بھی کیا ہو رہی ہوتی ہے, آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہوتی ہے, وہ باسی پڑ رہا ہوتا ہے تعلق, صحیح ہے. لیکن ہم کو سمجھ میں کب آتا ہے, جب وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے, اور ہم کیا کہتے ہیں یہ اچانک ہو گیا, حالانکہ وہ اچانک. تو یہاں پر اپنی اس نئی جدوجہد کے دوران یہ سوچ پا رہا ہے کہ پرانے اسٹیشن پر اس کے ساتھ دراصل کیا ہوا تھا. چیز باسی ہونا شروع ہو چکا تھا, اور وہ یہ بات نوٹ نہیں کر پایا تھا. اس نے یہ اعتراف کیا کہ اگر وہ چاہتا تو یہ بات اچھی طرح جان سکتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ بات اسنف اور اسکری پہلے ہی سے جان گئے تھے. لہٰذا اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ میرے مقابلے میں اسنف اور اسکری اس تبدیلی کو پہلے سے سمجھ رہے تھے, نوٹ کر رہے تھے, ناپ رہے تھے, اور اس کے لیے کیا کر رہے تھے, تیاری کر رہے تھے. وہ رکا اور اس نے میز کی دیوار پر ایک جملہ اور لکھا, کیا, اکثر اپنے چیز کی جانچ پڑتال کرتے رہو تاکہ آپ جان سکو کہ چیز پرانا ہو رہا ہے. یعنی اب اس نے یہ بات سیکھ لی کہ اب اگر مجھے کوئی نیا اسٹیشن ملے گا تو میں یہ والی غلطی دوبارہ سے نہیں دہراؤں گا, اور اپنے چیز کی ہر وقت کیا کرتا رہوں گا, جانچ پڑتال. اگر آپ بزنس چلا رہے ہیں تو اس کا ڈیٹا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ ڈیٹا آپ کو بتاتا ہے بزنس آپ کا کہاں جا رہا ہے, نیچے تو نہیں جا رہا, صحیح ہے. اسی طریقے سے ریلیشن شپ ہے, اسی طریقے سے جو بھی آپ کی چیز ہے اس پر ہر بار نظر ڈالتے رہیں کہ کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی, کچھ کمی تو نہیں ہو رہی, اور اگر ایسی ہو رہی ہے کمی تو آپ اس کا انتظام کر سکیں, اس کی پیرالل چیز سوچ سکیں, ٹھیک ہے, اس کی مقدار کو بڑھانے کے لیے اپنا رول پلے کر سکیں. تو اس نے دیوار پر پھر کیا لکھا, اکثر اپنے چیز کی جانچ پڑتال کرتے رہو تاکہ آپ یہ جان سکو کہ چیز پرانا تو نہیں ہو رہا. اب پھر اس نے یہ لکھا, اب دیکھیں یہ وقت سیکھتا جا رہا ہے, وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے وہ کچھ باتیں سیکھتا جا رہا ہے. اچھا, یہ باتیں وہ ماضی سے بھی سیکھ رہا ہے, ماضی سے سیکھ نہیں رہا, ماضی پہ رو رہا ہے, صحیح ہے. جبکہ کیا کر رہا ہے, ماضی سے سیکھ رہا ہے اور نتائج نکال رہا ہے, اور نتائج کو لکھتا بھی جا رہا ہے جگہ جگہ. پھر وہ ایک بڑے اسٹیشن پر پہنچا, جیسے اس نے کٹ لیا اور سامنے اس نے دیکھا بڑا سا کیا ہے اسٹیشن, اور اس اسٹیشن کے دروازے کے باہر بہت سارے کیا پڑے ہیں, چیز کے ٹکڑے. تو وہ بہت اندر سے کیا ہوا, خوش, اس کی امید ایک دم کھل گئی, مل گیا مجھے وہ اسٹیشن جہاں سے مجھے چیز ملنی ہے. اور وہ خوشی خوشی آیا بھاگتا ہوا, اور اس نے دروازے پہ سے تھوڑے سے جو چیز تھے وہ اٹھا کے کھائے بھی, جیب میں بھی ڈالے, اور کیوریسٹی کے ساتھ, تجسس کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا اسٹیشن کے. لیکن جیسے ہی وہ اندر گیا اس نے دیکھا کہ وہ اسٹیشن بالکل خالی ہے.
कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये चीज़ सिर्फ कहाँ रखा हुआ था, हल्का फुल्का बाहर, अंदर चीज़ क्या था, ख़त्म था। आपका क्या ख्याल है, उसे हिम्मत मिलेगी या नाउमीदी होगी? अब नाउमीदी होगी ना। इतनी मुश्किल के बाद, जद्दोजहद के बाद उसने क्या करा है, एक स्टेशन तक वो पहुंच गया है, और उस स्टेशन तक पहुंचने के बाद भी उसको क्या हुआ, अब वो ये भी तो सोच सकता है अब हर स्टेशन उसको ऐसे ही मिलेंगे, तो वो कमज़ोर महसूस करने लगा, उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, और वो सोचने लगा कि उसे वापस जाना चाहिए। उसे अकेलेपन का एहसास होने लगा। उसने ये सोचा कि यहाँ मैं मर जाऊँगा अकेला ही, लेकिन कम से कम वहाँ पर हैम के साथ तो रहूँगा। लेकिन फिर उसने ख़ुद को संभाला और वही बात दोहराई। क्या, कौन सी बात दोहराई? अगर उसके पास ये डर ना हो तो वो क्या करता। फिर उसने सोचा अपने आप में कि अगर मेरे पास ये डर ना हो तो मैं क्या करूं। तो उसके ज़हन में जवाब आया, कोई नहीं, ये वाले स्टेशन नहीं तो अगला स्टेशन। सही है। बस उसको ये ख्याल आया और उसने दूसरी तरफ रुक किया फ़ौरन, और दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया, और आगे जाकर दीवार के ऊपर क्रॉस करके एक नोट लिखा। ये उसके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि जब उसको एक स्टेशन मिला, उसे ऐसा महसूस हुआ कि मिला, लेकिन हकीकत में नहीं मिला। यानी वो उसके लिए शराब था, वो उसके लिए धोखा था। उम्मीद पीक पर पहुंचकर एकदम उम्मीद क्या हो गई, ख़त्म हो गई। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डैमेज होना। जब आपको उम्मीद हो 100% किसी चीज़ की, ठीक है, और नतीजा 0% निकले, तो एकदम आपका क्या होता है, साइकोलॉजिकल डैमेज होता है आपको। तो वो डैमेज भी उसको हुआ। लेकिन जब उसने अपने आप के बारे में सोचा कि असल में जो डर है, अगर ये डर मेरे अंदर ना हो तो मैं कौन सा काम करता, तो उसको जवाब यही आया कि मैं अगला स्टेशन ढूंढता। तो उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दरवाजे के करीब की चीज़ उठा के जेब में भरे और दौड़ लगाते हुए दूसरी तरफ चला गया, और पहला मुड़ कर उसने दीवार पर एक जुमला और लिखा। जब आप अपने खौफ के पार हो जाते हैं तो आप हकीकत में आज़ाद हो जाते हैं। ये उसने जुमला लिखा। इसका मतलब ये है कि खौफ आपको ग़ुलाम बना के रखता है, वो आपको कंट्रोल करता है। डर जो है ना, वो आपको काम करने नहीं देता। तो आपको अपने डर के उस पार जो है वो जाना पड़ता है। यानी डर को आप फलांग गए। सही है। हमारे यहाँ भी देखें, इमरान खान को आप स्टडी करें तो वो डर को फलांग गया है। यानी वो नवाज शरीफ से नहीं डर रहा। वो इतने बड़े बड़े टाइकून जो हैं, जो गोलियां मार देते हैं और लोगों को गायब कर देते हैं और जेलों में डलवा देते हैं और अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हैं, गलत जो है वो मुकदमे बनवा देते हैं। सही है। कोई लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं, सियासतदानों के ख़िलाफ़ खड़े क्यों नहीं होते? कौन सी चीज़ है जो उन्हें रोकती है? डर रोकता है। तो हम खड़े होंगे तो ये मरवा देगा। लेकिन अगर डर के उस पार चले जाएं तो फ्रीडम है, फिर आज़ादी है, फिर आप आज़ाद हो जाते हैं। किसके लिए आज़ाद हो जाते हैं? एक्शन के लिए, सही बात पर खड़े होने के लिए, रद्द-ए-अमल पेश करने के लिए, मज़ाहमत करने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए आप में फ्रीडम होता है। फ्रीडम आपको रोकता नहीं है, ग़ुलामी आपको रोकती है। और सबसे बड़ी ग़ुलामी इंसान की नफ्सियाती कौन सी है? डर की ग़ुलामी, कि आप डरते हैं। लेकिन एक बात याद है, इसने एक बात और सीखी है कि डर दो तरह के होते हैं। कुछ डर सही भी होते हैं, उनको अहमियत देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हर डर को आप अहमियत देना छोड़ दें। कुछ डर सही भी होते हैं, वो आपको जो है वो आपकी ज़िंदगी बचाते हैं। लेकिन वो डर जो आपको बेअमल करते हैं, वो डर ठीक नहीं है। वो डर जो आपको अमल पे उकसाते हैं, वो डर ठीक है। उसने ये बताया था हमें। तो उसे लिखते वक्त ये महसूस हुआ कि अब तक वो अपने खौफ का कैदी बना रहा। अब नई सिमत का सफ़र उसे कैद से आज़ादी लगने लगा।
دیکھیے یہ اس کی جو ہے نا مینٹلی ٹرانزیشن ہو رہی ہے. یہ جتنے بھی جملے ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ جد و جہد جب لوگ کر رہے ہوتے ہیں کسی نئی ڈائریکشن میں، سب کے ساتھ یہ مسائل آتے ہیں، اور سب لوگ اگر ان مسائل کو اسی طرح سے حل کریں جیسے کہ اپنی ذہنی ڈیولپمنٹ کرتا جا رہا ہے، تو پھر ہم بھی اس پروسیس کے اندر بلا خوف و خطر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب اس کا ڈر نکل گیا تو اس نے آزادی کو محسوس کیا، فریڈم کو محسوس کیا اس میز کے اندر. یعنی پہلے وہ بھاگتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا، اب اس نے بولا بھاگتے ہوئے بھی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، آرام سے چلو، تھک جاؤ تو لیٹ جاؤ. یعنی اب ڈر جب ختم ہوا تو اب یہ جو سفر وہ کر رہا ہے میز میں، اس میں ایک نئی چیز آ گئی، اسے کہتے ہیں انجوائمنٹ. وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے چیزیں، وہ دیکھ رہا ہے فرش، وہ دیکھ رہا ہے موڑ، وہ دیکھ رہا ہے جو ہوا آ رہی ہے اس کو محسوس کرنا شروع کر دیا اس نے. یہ آدمی کب کرتا ہے ایڈونچر، کب محسوس کرتا ہے؟ جب ڈر نکل جائے. آپ کسی جھولے پہ بیٹھیں، آپ کو مزہ کب آئے گا؟ وہ ایڈونچر کا ایک مزہ ہوتا ہے نا، وہ کب آئے گا؟ جب آپ ڈریں گے نہیں. اور اگر آپ کو ڈر لگا ہوا ہے تو سب لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ چیخ رہے ہوں گے روک دو اس کو جلدی سے. کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں دراصل اسی انوائرمنٹ کو جس میں لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ اس ڈر کی وجہ سے اسے انجوائے نہیں کر پا رہے اس ایڈونچر کو. اسی طریقے سے جب آپ کسی چیز کے حصول کی جدوجہد کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور راستے میں اگر آپ کے ڈر موجود ہے تو آپ اس کے راستے کی چیزوں کو انجوائے نہیں کر پاتے، صحیح سیکھ نہیں پاتے اس سے. تو اس لیے جیسے اس نے اپنے ڈر کو خداحافظ کہا، اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا اچھی جگہ ہے، اس میں اس طرف اگر جائیں تو کچھ تو راہداریاں دیوار کی ہیں، اور اگر ایک خاص علاقے میں جاؤ تو وہاں جو راہداری آتی ہیں وہ ڈمڈم کی آتی ہیں. تو دیوار جو ہے وہ کس کی بنی ہوئی ہے؟ ڈمڈم کی بنی ہوئی. وہاں سے تو پھولوں کی خوشبو بھی آ رہی ہے. یہ نئی سمتیں آدمی ایڈاپٹ کب کرتا ہے؟ جب وہ ڈر سے باہر نکل آتا ہے. اور اگر وہ ڈر میں رہے گا تو کیا کرے گا؟ یہاں نہیں جاؤ، ہو سکتا ہے یہاں پتہ نہیں کیا ہو، اور یہاں نہیں جاؤ، یہ نہیں کرو، اس میں پتہ نہیں کیا ہو. لیکن اگر وہ ڈر سے نکل گیا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ اس ایڈونچر کو انجوائے کرے گا. تو اپنے آپ کو نئی چیزوں سے لطف اندوز ہوتا دیکھنے کا خیال اس کو آگے بڑھنے کے لیے مزید رہنمائی کرنا شروع ہو گئی. وہ خوب محنت اور قوت سے میز میں بھاگنے لگا اور بالآخر ایک اسٹیشن کے سامنے پہنچ گیا جس کے دروازے کے اچھا یہ وہی اسٹیشن ہے، سوری میں آگے پیچھے کر گیا. ٹھیک ہے، تو اس نے اس کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ ایک تو وہ بات تھی نا کہ مایوس ہوا تھا، لیکن اس نے نکلتے وقت یہ بات کہی تھی کہ اگر میں یہاں پہلے پہنچ جاتا، غلطی اسٹیشن کی نہیں، غلطی میری ہے کہ میں یہاں وقت سے پہلے کیوں نہیں پہنچ پایا. تو اس نے ایک جملہ لکھا دیوار کے اوپر اس اسٹیشن کے لیے، جتنی جلدی آپ اپنے پرانے چیز کو چھوڑیں گے اتنا ہی جلدی آپ نئی چیز حاصل کر سکیں گے. جتنی جلدی آپ پرانی چیز کو چھوڑیں گے اتنا جلدی آپ نئی چیز کو حاصل کر پائیں گے. اس کو آپ مختلف بزنس کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں. یعنی جتنی جلدی آپ اپنے بزنس میں پرانی چیزوں کو چھوڑیں گے اتنا ہی جلدی آپ اپنے بزنس کے اندر نئی چیزوں کو لا پائیں گے. لیکن اگر آپ اپنے بزنس میں پرانی چیزوں کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے، زمانہ بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے، ماحول بدل جائے گا، تو وہ خراب ہو جائے گا آپ کا پورا بزنس. ایسے ہی ریلیشن شپ بھی ہیں. ٹھیک ہے، ریلیشن شپ کے اندر جو تعلقات آپ کے ہیں وہ تعلقات جس قدر جلدی سے آپ ان تعلقات کو نئے بدلتے ہوئے تعلقات کے ساتھ الائن کرنا شروع کریں گے. صحیح ہے، مثال کے طور پر شادی سے پہلے لڑکا لڑکی محبت کرتے تھے، وہ ان کا ایک تعلق تھا. وہ تعلق جب شادی ہو جائے گی تو تعلق ریلیشن شپ بدل گیا.
تو وہ جو لڑکا لڑکی کا آپس میں ریلیشن شپ تھا شادی سے پہلے، اگر وہ ابھی وہیں کھڑے ہیں اسی ریلیشن شپ میں، اور وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس طرح تم پہلے مجھے خیال رکھتے تھے میرا اور مجھ سے جو ہے وہ اظہار محبت کرتے تھے، ابھی بھی کرو ویسا ہی، حالانکہ اب دونوں کی کیا ہو گئی ہے، شادی۔ اچھا پھر 5 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ ماں باپ بن گئے، لیکن وہ جو شادی کے ابتدائی دن تھے وہ وہیں کھڑے رہے تعلقات میں، بولے نہیں ہم تعلقات میں وہیں کھڑے ہیں، ویسے ہی تعلقات ہونے چاہیے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ حالات بدل گئے ہیں، اب آپ کی فیملی ہے، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے، شوہر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، بیوی کی بھی ذمہ داریاں ہیں، بچے بھی آ گئے ہیں۔ تو آپ اگر جتنی جلدی پرانی چیز کو چھوڑیں گے اتنی جلدی آپ نئے چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وہ یہ بات اس نے سیکھی۔ اچھا پھر اس نے اس اسٹیشن سے وہ اصل میں چیز لے کے واپس گیا کس کے پاس؟ ہیم کے پاس۔ اس نے بولا کہ میں ہیم کو یہ جا کے دکھاتا ہوں تاکہ اسے بھی یقین آئے کہ بھائی اسٹیشن میں چیز موجود ہے۔ تو وہ جب گیا تو ہیم نے کھاتے ہوئے کہا، ہیم کو دیا اس نے چیز، کھاؤ۔ تو ہیم نے کھاتے ہوئے کہا یہ میرا چیز نہیں ہے، یہ وہ والا نہیں ہے۔ نہیں، میں کہانی میں ڈپلیکیٹ ہو گئی بات، یہ ایک ہی بار گیا ہے، صحیح ہے، یہ وہ والا چیز نہیں ہے جس کی مجھے عادت تھی، مجھے تو وہی چیز چاہیے جو میرا تھا، جب تک مجھے وہ چیز نہیں ملے گا میں تبدیل نہیں ہوں گا۔ یعنی اس نے تبدیلی کے لیے بھی شرط کیا لگا دی کہ وہی چیز دوبارہ سے اسے ملے۔ ہاں نے اسے وہیں چھوڑا اور پھر سفر پر نکل کھڑا ہوا اور دیوار پر لکھا، نئی چیز کی میز میں تلاش اس سے بہتر ہے کہ آپ بغیر چیز کی صورتحال میں مبتلا رہیں۔ کیا مطلب؟ پرانی صورتحال سے یہ بہتر ہے کہ آپ نئی ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کر دیں۔ صحیح ہے، یعنی اسٹیشن سی کی صورتحال میں رہنے سے کیا بہتر ہے کہ بھول بھلائیوں میں جا کے نئی چیز کی تلاش کرنا شروع کر دی جائے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ جو خوف آپ اپنے ذہن میں تعمیر کرتے ہیں وہ پیش آمد حالات سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ وہی پرانی بات اس نے سوچی۔ اب اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ تبدیلی ایک فطری عمل ہے، یہ تبدیلی یا تو جاری رہتی ہے، یہ تبدیلی تو جاری رہتی ہے چاہے آپ توقع کریں یا نہ کریں۔ یہ بات اس نے سیکھ لی کہ جو چینج ہے نا وہ نیچرل ہے، وہ ہر وقت جاری و ساری ہے، آپ ایڈاپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کہیں نہیں تبدیلی ہی نہ ہو تو دراصل آپ نیچر کے خلاف کھڑے گا۔ ایک بہت بڑا فلسفی گزرا یونان کے اندر، اس نے ایک جملہ بولا ہے بہت اچھا، آپ کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ ایک دریا میں آپ 2 بار کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک دریا میں آپ 2 بار کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ دریا ہے، آپ جا کے کھڑے ہو گئے، واپس آ گئے، دوبارہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہہ رہا آپ جب دوبارہ کھڑے ہوئے ہو نا تو وہ دریا نہیں ہے، کیونکہ وہ دریا ہر لمحہ کیا ہو رہا ہے؟ بدل رہا ہے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ جو انوائرمنٹ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ انوائرمنٹ ہر لمحہ بدل رہا ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ اپنے اندر مناسب بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے، تو یہ بات اس نے کہی ہے۔ کیا؟ تبدیلی ایک فطری عمل ہے، یہ فطرت کا پارٹ ہے، اسے آپ روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تبدیلی تو ہمیشہ جاری رہتی ہے چاہے آپ اس کی توقع کریں یا نہ کریں۔ آپ بولیں مجھے توقع نہیں تھی کہ حالات بدل جائیں گے، وہ غلطی کس کی ہے؟ حالات کی یا آپ کی؟ آپ کی۔ آپ نے توقع کیوں نہیں کی؟ آپ توقع کریں یا نہ کریں، حالات بدلتے ہیں، ٹھیک ہے، حالات چینج ہوتے ہیں۔
انوائرمنٹ بدلتا ہے، موسم بدلتا ہے، ٹھیک ہے، معاشی حالات بدل جاتے ہیں، ذہنی سوچ بدل جاتی ہے، ذہنی استعداد بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ ہمارے یہاں بڑا ایک عجیب روٹین ہو گئی ہے، بہت خطرناک ہو گئی ہے، سماج کا مسئلہ ہو گیا ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے. جیسے میں ہوں، میں جب اپنے اسکول میں 9ویں 10ویں کلاس میں تھا تو میں اپنی کلاس کا سب سے نکما اسٹوڈنٹ تھا، یعنی کلاس روم میں ہمارے ہاں 87 بچے تھے. تو اگر آپ نمبر ڈالیں گے فرسٹ کون تھا، سیکنڈ کون تھا، تھرڈ کون تھا، تو میرا نمبر کیا آئے گا؟ 87. کوئی کام مکمل نہیں، صحیح ہے. ہر پیریڈ کے اندر ٹیچر سے پٹنا، صحیح ہے. اور پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہر چیز کو رٹا لگانا، سمجھنا، غور کرنا کچھ نہیں. چھٹی ہو جائے تو بہت خوشی، بلکہ یہاں تک کہ اللہ کرے فلانے ٹیچر کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تاکہ وہ آئے نہیں. ایسی دعائیں، صحیح ہے. اچھا، میرے جو دوست ہوں گے 9ویں جماعت میں 10ویں جماعت میں جو مجھے جانتے تھے، ان کا میرے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہوں گے؟ یہ رکھتے ہوں گے تو بالکل ہی گھٹیا آدمی تعلیمی لحاظ سے. اچھا، پھر حالات بدل گئے. 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد میں کھڑا ہو کے فزکس پڑھا رہا ہوں، صحیح. اب انہی دوستوں میں سے کچھ دوست اگر آئیں میرے پاس اور وہ کہیں کیا کر رہے ہو تم، میں بولوں میں فزکس پڑھا رہا ہوں، کیا بولیں گے؟ بولے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، یہی بولیں گے نا، تم اور فزکس اور وہ بھی پڑھا رہے ہو. بھائی صاحب، لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو. وہ دراصل کہاں کھڑے ہیں؟ اسی جگہ پہ. اس جگہ سے لے کر اب تک کتنا پانی گزر گیا پلوں کے نیچے سے، گزر گیا نا. کوئی میں نے راستے میں کتنا پڑھا، میں نے کتنا مطالعہ کیا، میں نے لائبریری جوائن کی، میں نے آگے بھی مطالعہ کرا، مجھے بہت ساری چیزیں کھلیں. اچھا، وہ اس تبدیلی کو وہ توقع ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے. لوگ عمران خان بولے، عمران خان وہی ہے نا سیتا وائٹ والا. اگر آپ عمران خان کو آج بھی سیتا وائٹ والا عمران خان دیکھ رہے ہیں تو آپ دراصل تبدیلی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. سیتا وائٹ سے لے کر آج تک کتنا زمانہ گزر گیا، کتنی تبدیلیاں اس شخص میں آئی ہوں گی، کتنا مطالعہ اس نے کیا ہوگا، کتنی ریزسٹنس کی ہوگی، کتنا اس نے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کام کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ تبدیلی تو فطری ہے، وہ تو آ رہی ہے، ہر شخص میں آ رہی ہے، زمانے میں آ رہی ہے، ماحول میں آ رہی ہے، سوچ میں آ رہی ہے، شعور میں آ رہی ہے. آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ آپ کو یہ توقع ہے یا توقع نہیں ہے؟ تو یہ اس نے بات سیکھی کہ تبدیلی ایک فطری عمل ہے، ٹھیک ہے. یہ تبدیلی تو جاری رہتی ہے چاہے آپ توقع کریں یا توقع نہ کریں. تب اس نے دیوار پہ لکھا، قرآن یقین آپ کو نئی چیز کے حصول تک نہیں پہنچا سکتے. قرآن یقین آپ کو نئی چیز تک نہیں پہنچا سکتے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ کے جو اولڈ بلیفز ہیں، وہ پرانی اعتقاد، وہ پرانے یقین، اس کو لے کر آپ نئی چیز تک نہیں پہنچ سکتے. میرے لیے بھی بہت سیکھنے کی چیز ہے یہ. بہت ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں ہیں پرانی، اس کی بنیاد پر اگر آپ فیصلے کرنے جا رہے ہیں نئے، تو وہ آپ کو نئی جگہ تک لے کے نہیں جائیں گے. آپ کو پرانے بلیفز کیا کرنے پڑیں گے؟ ختم کرنے پڑیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ اس میں اخلاقیات کی بات نہیں ہو رہی. جیسے جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ بھی ایک یقین ہے، بلیف ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ اب آپ بولیں نہیں اب جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، اب کیا ہو گیا، جھوٹ بولنا اچھی، ایسے نہیں. تو آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ وہی رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکشن کا اور عمل کرنے کا جو پرانا طریقہ آپ کا ہے، وہ طریقہ نئے زمانے میں اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے تو نئی چیز آپ کو حاصل نہیں ہو پائے. یہ سب سیکھنے کے بعد، دیوار پہ لکھنے کے بعد، وہ اس نے مڑا اور دیکھا سامنے ایک اسٹیشن ہے. اس اسٹیشن پہ لکھا ہوا اسٹیشن این فور نادیہ. این فور نادیہ، اسٹیشن این.
اور دور سے ہی اس نے دیکھا تو اس کے بھی دروازے کے باہر بہت سارے چیز کے ٹکڑے پڑے ہیں. وہ بڑے سنبھل کے گیا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک بہت بڑا ذخیرہ چیز کا موجود ہے اور اس میں ایک ٹائپ کی چیز نہیں ہے، کئی ٹائپ کی چیز ہے. یعنی جو پنیر ہے وہ کوئی پنک کلر کا پنیر ہے، کوئی یلو کلر کا پنیر ہے، کوئی بالکل وائٹ پنیر ہے، اور سب کے ٹیسٹ بھی کیا ہیں، الگ الگ ہیں. تو وہ خوشی سے جیسی داخل ہوا تو اس نے الٹے ہاتھ پہ دیکھا تو اسکری اور اسنف بڑے مزے سے بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور ان کے پیٹ جو ہے نا پھولے ہوئے ہیں، وہ موٹے ہوئے ہیں. تو جیسے اندر داخل ہوا اسنف نے اس کی طرف دیکھ کے ناک پھلائی اپنی، اور اسکری نے اس کی طرف دیکھ کے ہیلو کیا، اس نے بھی ہیلو کیا، اور ٹھیک ہے اس نے بھی چیز نکال کے کھانا شروع کی. ٹھیک ہے، اور اس نے جتنی باتیں سیکھ لی تھیں اب وہ ساری باتیں وہ یہاں امپلیمنٹ کرے گا. اس نے جوتے اتار کے پھینکے نہیں، بلکہ اسی کو دونوں کو باندھے اور اسنف اور اسکری کی طرح اس نے بھی ان کو گلے میں ڈال لیا. صحیح ہے. اور ناپنے اور تولنے کے آلات کا انتظام کیا تاکہ میں روز یہ دیکھتا رہوں کہ یہ جو اسٹیشن سی کا چیز ہے اس میں کیا بدلاؤ آ رہا ہے، تاکہ میں وقت سے پہلے اس بدلاؤ سے آگاہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے. اور اس نے یہ بھی شروع کر دیا کہ وہ اب آرام سے بیٹھ کر موٹا نہیں ہوگا، بلکہ وہ روزانہ اس اسٹیشن کے باوجود باہر نکلے گا اور نئے اسٹیشن کی تلاش جاری رکھے گا. یعنی وہ اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے کے حق میں اب نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پہلے بار ایسا ہو چکا ہے کہ جب اسٹیشن سی سے پنیر ختم ہو گیا تھا تو اس کی عادت بھی ختم ہو گئی تھی. اب اسے یہ یقین ہے کہ یہ جو اسٹیشن این ہے اگرچہ کہ یہاں بہت بڑی چیز کا ذخیرہ ہے، لیکن یہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہوگا، اور اس وقت اگر میری عادت ختم ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا یا کچھ میرے مسلس کام نہیں کریں، اعصاب کام نہیں کریں، تو پھر میں نئی چیز کو تلاش نہیں کر پاؤں گا. لہذا اس نے اپنی روٹین بنا لی. پھر وہاں سے نکلے گا، مختلف جگہوں تک جائے گا نشان لگاتا ہوا، اور واپس آئے گا، چیز کھائے گا. یعنی اس کے لیے یہ چیز اینڈ نہیں ہے، بلکہ وہ ہر نئی ڈائریکشن کے اندر اس چیز کے لیے کام کرنا شروع کرے گا. وہ سوچنا شروع کرے گا کہ کیا بدلاؤ آ رہا ہے اس چیز میں، آنے والے وقت کو سامنے رکھے گا کہ کیا ہو سکتا ہے، مجھے اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، کیا کورس کرنا ہے، کیا سیکھنا ہے، اس پر وہ ذہن بنا کے رکھے گا. یہ تعلقات ریلیشن شپ میں ہوں، یہ بزنس میں ہوں، ٹھیک ہے، یا آپ کی روزمرہ کی زندگی کے اندر ہوں، اگر ہم آنے والے وقت کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، نئی چیزیں ٹھیک ہے سیکھتے ہیں، تو ہم آگے بڑھنے کی طرف مائل رہتے ہیں. آپ نے دیکھا نا پہلے زمانے میں لوگ کی پیڈ والا موبائل یوز کرتے تھے. آپ نے دیکھا کی پیڈ والے موبائل کے فوراً بعد کون سا موبائل آیا؟ ٹچ موبائل آیا. تو کچھ لوگوں نے آپ نے دیکھا ٹچ موبائل یوز نہیں کیا. انہوں نے بولا نہیں یہ ٹچ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے، اس میں پتہ نہیں کون کون سے بٹن ہیں، پتہ نہیں کون کون سی ایپ ہیں، انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے اس میں، اور یہی صحیح ہے. میسیج بھی جلدی، ان کے ہاتھ بھی بڑے سیٹ ہو گئے تھے، مطلب وہ دیکھتے وہاں تھے اور یہاں ایسے ٹک 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 میسیج کرتے تھے، وہ میسیج ہو جاتا تھا. اور وہ جو ٹچ والا ہوتا تھا بیچارہ ٹچ ہی کرتا رہتا تھا، تو وہ ہنستے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، ارے بھائی یہ ٹچ تم ہی کرو استعمال، یہ ہمارا دیکھو کیسا زبردست چلتا ہے، آواز بھی صاف. اچھا پھر اس کو بولتے تمہارا ٹچ کتنا چارج ہوتا ہے؟ بولا یار یہ ہم ایک دفعہ چارج کرتے ہیں تو 14 گھنٹے چلتا ہے، اس کے بعد بولا اس کو چارج کرو 3 دن چلتا ہے. صحیح ہے. اچھا وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ اس چیز کو ہی سمجھ رہے ہیں، نئی چیز کی طرف نہیں جا رہے، اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے، اس کو نئے بات کو سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے. آج آپ ذرا ان لوگوں سے ملاقات کر کے ذرا پوچھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، ان کو ٹچ موبائل نہیں آتا چلانا، وہ خوفزدہ ہیں، وہ ڈرپوک ہیں. وہ ساری سہولیات جو اب ٹچ موبائل میں موجود ہے، مثلاً واٹس ایپ، مثلاً فیس بک، مثلاً دیگر چیزیں، ای میل، ٹھیک ہے، موویز دیکھنا، انٹرٹینمنٹ، ان سب چیزوں سے وہ کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اڈاپٹ نہیں کر پائے. تو یہ تھا جناب آپ کا
ایک چھوٹی سی کہانی جو تقریباً کمپلیٹ ہو گئی، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا اس کتاب کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں وہ سارے دوست جو ری یونین ہوئے ہیں، یاد ہے نا آپ کو، وہاں سے چلے تھے، جس میں انجلی ہے اور نیتھن ہے، کارلوس ہے، ٹھیک ہے، اور مائیکل ہے۔ یہ کہانی مائیکل سنا رہا ہے، اور اسی طریقے سے وہاں کم از کم 15 سے 20 لوگ ہیں، وہ یہ کہانی سن رہے ہیں۔ کہانی کا پہلا حصہ وہ ان کا ایک میٹنگ ٹائپ کی ہو رہی ہے، اور دوسرے حصے میں مائیکل نے یہ کہانی سنائی ہے، اور اس کتاب کے اب تیسرے حصے میں کیا ہوگا، یہی سارے لوگ اس کہانی کو اپنی زندگی کے ساتھ ریفلیکٹ کریں گے۔ یعنی تقریباً 10 صفحے اور ہیں اس کہانی کے ابھی، کہ جس میں مائیکل بتائے گا کہ اس کہانی کے اندر جو ہو رہا تھا، میرے بزنس میں جو ہو رہا تھا، میں نے اس کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا۔ انجلا بتائے گی کہ میری فیملی لائف کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی تھیں جو میں نے محسوس نہیں کی، لیکن جب تم نے اب کہانی سنائی ہے مجھے، تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میری فیملی لائف کی تبدیلیوں کو میں اڈاپٹ نہیں کر سکی، تو میں اب یہ کروں گی۔ تو وہ یہ جو تیسرا حصہ ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ہر کیریکٹر جو ہے نا، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا آدمی، وہ بزنس مین ہے، وہ اسپورٹس مین ہے، وہ گھریلو خاتون ہے، اچھا وہ مارکیٹر ہے، صرف مارکیٹنگ کرتا ہے، اس کی جاب صرف مارکیٹنگ کی ہے، ایک اس میں آرٹسٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب لوگ اس کہانی کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر کے اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، صحیح ہے، اور کوٹ کر رہے ہیں کہ مجھے ہیم کی یہ والی بات سے جو ہے وہ تاثر ملا ہے، مجھے ہا کی یہ والی بات سے تاثر ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی نے بولا کہ بھائی میں تو اپنے آپ کو ہیم ہی سمجھتا رہا، اور میں سمجھتا تھا کہ ہیم ہی ایک بہترین کیریکٹر ہوتا ہے، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ ہا کا کیریکٹر ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک آدمی ہے، وہ یہ کہنے لگا کہ ہماری کمپنی کے اندر ہم سب ہیم تھے، لیکن ہمارے پاس ایک آدمی تھا جو ہا تھا، وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، اور ہم سب اس کو مذاق اڑاتے رہے۔ آج اس کہانی کو پڑھنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم اس وقت ہا کو سمجھ لیتے اور اپنے آپ کو ہیم سے نکال کر ہا میں کنورٹ ہو جاتے، تو شاید ہماری کمپنی اتنا نقصان نہیں اٹھا پاتی۔ اسی طریقے سے وہ جو آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، نیتھن، جس کا بہت بڑا بزنس تھا، ٹھیک ہے، اس نے بھی یہ بات کہی، اس نے کہی کہ یار ہمارا تو نا پورے شہر کے اندر چھوٹے چھوٹے کریانہ اسٹور تھے، ہماری ذاتی ملکیت، بھائی ایک محلہ ہے 1000 لوگوں کا، وہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا کرانہ اسٹور کر لیا، ایک محلہ ہے 5000 لوگوں کا، وہاں کھولا ہوا ہے، اس طرح پورے شہر میں ہمارے موجود تھے۔ لیکن ہمارے مقابلے میں کیا ہوا، ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور آ گیا۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور وہ ہوتا ہے جو ایک ہی چھت کے نیچے سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا ہم کہاں کھڑے تھے، ہماری سبزی کی دکان بھی تھی ہماری، کہیں پہ ہماری جو ہے وہ جوتوں کی دکان تھی، کہیں پہ ہماری جو ہے وہ کپڑوں کی دکان تھی، کہیں پر ہماری جو ہے وہ کرانہ اسٹور تھا، ہم ایسے بزنس کر رہے تھے۔ جیسے ہی یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور آیا تو ہم اس کا مذاق اڑانے لگے کہ بھائی یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور تو شہر سے دور آپ نے بنایا ہے، عوام کو، پبلک کو سامان کہاں چاہیے ہوتا ہے، اپنی گلی میں چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہم نے بولا نہیں یہ نہیں چلے گا، لیکن یہ جو چینج آ رہا تھا، ہم نے اس چینج کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ جب ایک ہی چھت کے نیچے ہر چیز ملے گی، تو آدمی بجائے اس کے کہ اپنے محلے کی دکان میں جانے کے جہاں سے صرف کریانے کا سامان مل رہا ہے، وہ اس کریانے کے سامان کو بھی اگر وہاں مل رہا ہو، اسے جوتا بھی خریدنا ہو، اسے کپڑے بھی خریدنے ہوں، اسے سبزی بھی خریدنے ہو، اور اسے کریانے کا سامان بھی خریدنا ہو، تو وہ کیا کرے گا، ڈپارٹمنٹل اسٹور جائے گا۔ تو کہنے لگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ڈپارٹمنٹل اسٹور کھلا تھا، اس نے ہمارے سارے بزنس کو کیا کر دیا، مات دے دی، اور ہم یہ سوچ ہی نہیں پائے، سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہم کریں گے کیا، ہم کیا کریں۔ وہ کہتا اب مجھے خیال آتا ہے کہ اگر ہم وہ ساری دکانیں بیچ دیتے، کہنے لگے بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمینیں بھی ہماری تھیں، اگر ہم وہ سب بیچ دیتے اور بیچنے کے بعد ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور بناتے بڑا، تو یہ جو ڈپارٹمنٹل اسٹور بنا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا ڈپارٹمنٹل اسٹور کئی گنا بڑا بنتا۔ لیکن بات کیا تھی، بات یہ تھی کہ ہم کہاں کھڑے تھے، ہم ہیم کی جگہ پر کھڑے تھے، اور زمانہ کہاں جا رہا تھا، تبدیلی کے ساتھ چینج ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اب یہ میں نے کہانی سنی ہے نا، تو اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی اس میں کیریکٹر ہیں، آپ کو اگر موقع ملے تو یہ کہانی کا جو تیسرا حصہ ہے وہ آپ خود پڑھیں، اس میں سارے لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کے ساتھ
اس کہانی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں اور کوٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیم نے بات کہی تھی فلانی دیوار پہ جو لکھی تھی، یہ بات میری زندگی میں ایسے لگ رہی ہے، وہ جو فلانی جگہ پر اس نے بات کی تھی وہ میری زندگی میں ایسے لگ رہی ہے، یا میں نے اس بات پر عمل نہیں کیا تھا تو اس کا مجھے یہ نقصان ہوا. تو وہ اگلے 10 پیج جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھے ہیں. ایک یہ بھی کر سکتے ہیں، دوسرا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اب تک کی آپ نے جو کہانی سنی ہے اس کو آپ ڈائری لے کے بیٹھیں اور اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں. صحیح ہے، جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہوئی، آپ آگے نہیں بڑھ سکے، آپ کو مسائل پیدا ہو گئے، تبدیلی کو آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو وہ کون سی باتیں تھیں جس کو آپ نے فالو نہیں کیا. تو اس طرح سے آپ اس پوری کہانی کو اپنے ساتھ ریفلیکٹ کر کے بھی بہت جلدی نتائج تک پہنچ سکتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے ابھی پہلے کہا کہ ریفلیکشن جب آپ کرتے ہیں کسی بھی کہانی کو اپنی زندگی کے ساتھ، کسی اقوال زرعی کو، کسی فلسفی کو، تو یہ ریفلیکشن کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، بلکہ 3. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، یعنی وہ کہانی اور آپ یہ ریلیشن بناتے ہیں، اس سے آپ سیکھتے ہیں. ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے بڑا خطرناک، کہانی سنتے ہیں، اس کے سارے اصول سمجھ لیتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ابا پہ. ہاں ہمارے ابا کر رہے ہیں یہ، ہمارے ابا ہیں میں، ہماری اماں ہیں میں، ہمارا جو بھائی ہے نا وہ ہی ہے. یعنی اپنے بارے میں اس کہانی کو آپ سوچ ہی نہیں پا رہے. اپنے آپ کے ساتھ ریفلیکٹ کرنے کے بجائے دوسروں کے ساتھ ریفلیکٹ کر رہے ہیں، دوست کے ساتھ ریفلیکٹ کر رہے ہیں. ہاں وہ ایسا ہے، اس کہانی کا فلانا جو شخص ہے وہ فلانا کردار ہے. تو آپ نے یہ ریفلیکشن کیا کرا، دوسروں پہ کرنا شروع کر دیا. اس سے آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، ذہن میں ڈال لیں. ایک تیسرا بھی طریقہ ہے. تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کسی کہانی سے، کسی فلسفے سے، کسی کتاب سے کچھ اصول سیکھ لیتے ہیں تو وہ اصول آپ داروغہ بن جاتے ہیں اس اصول کو لے کے، اور دوسروں کو ڈنڈے کے ذریعے صحیح کرنے نکل جاتے ہیں. صحیح ہے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ اس سے خود اپنے آپ کو بدلیں، اپنا سیکھیں، آپ کو وہ کیا مل جاتا ہے، ایک ٹول مل جاتا ہے اور وہ ٹول لے کے آ جاتے ہیں کسی بھی دوست سے زیادہ. بھائی میں تو تمہیں بچپن سے دیکھ رہا ہوں، تم تو وہی ہو اس کہانی کی طرح، جیسے اس کہانی میں تھا نا ایسے ہو تم، اور سدھر جاؤ. جب تک سدھرو گے نہیں میں روز آ کے بولوں گا تمہیں، کیونکہ میں دراصل اس کہانی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوں بطور داروغہ، پولیس والا بن کے. جب تک تم سدھر نہیں جاؤ گے جب تک میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں. صحیح ہے. تو آپ کو ریفلیکٹ یہ 2 طریقوں سے نہیں کرنا کہ کسی اور کو اس کہانی میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کہانی سے جو آپ نے اصول سیکھے ہیں ان اصول کو ڈنڈا لے کے دوسروں کو صحیح کرنے میں لگ گئے ہیں. بلکہ ریفلیکشن کا آپ کے پاس جو طریقہ ہونا چاہیے وہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کہانی میں کہاں ہوں، اس کہانی میں جو نقصان بیان ہوا ہے مجھے وہ نقصان کہاں ہوا ہے، اس کہانی میں نقصان سے نکلنے کا جو طریقہ بیان ہوا ہے میں ان طریقوں کو فالو کرنے کے لیے پلان کروں اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے. ٹھیک ہے.